بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ واقعہ پتا ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھی، وہ حسن دیکھ رہی تھی، کٹ گئی تھی۔ کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی، مصر میں انگشت زنا، وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی۔ لیکن اے آمنہ کے لال، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں، بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں، گردن کٹانے کو تیار۔ میرے عزیزوں، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی۔ لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے، ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی۔ وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہا، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے، اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات یاد دیکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزوں، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائے، لیکن میرے عزیزوں یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں،
फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है, कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग मेरे हाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना, बहुत हो गया। इसकी जय, उसकी जय, उसका झंडा उठा उठाकर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं। सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को, आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये, तवज्जो है आपकी, मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। और आला हजरत फरमा रहे, इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो,
اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا۔ آپ کے یہاں آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو۔ لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے، یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے گا، ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں، پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے، قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور وہ سخت سوالات ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا۔ سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی، قبر میں کون نہیں ڈرے گا، سوچ کر آج ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے کیا کہا، مجد میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا، اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارا نوجوان
आवारा गर्दी में भटक भटक करके रूह को बेकरार कर चुका है। कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, हजारों की फहरिस्त हमारे पास आती है जो नौजवान रात की बेकरारी और दिन की बेकरारी में है। इनको सुकून और इत्मीनान गारत है। लोगों के मैसेजेस और उनके मामला पढ़ पढ़ करके थक चुके हम। क्यों? इनको करार नहीं, सुकून नहीं। कई लोगों की शिकायतें ये हैं कि जॉब भी है, इनकम भी है, घर भी है, सब कुछ है, चैन और सुकून नहीं है, दिल को करार नहीं है, दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चैन और सुकून कैसे आता? इस दिल में तुमने क्या क्या बिठा रखा है। कभी किसी हसीना की मोहब्बत बिठा रखा है, कभी किसी अय्याश की मोहब्बत बिठा रखा है। कहां कहां तुम भागे भागे चलते रहते हो। इस दिल को बेकरार तो होना ही है, इस दिल को बेकरार होना ही है। और इसीलिए आला हजरत की सुनो, दिल कौन सा मुतमईन होता है? कौन सा दिल मुतमईन होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गए। और दिल में हुजूर की याद नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परिंदा उड़ रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं आपकी मजमे में। हाँ, सरकार गौसे पाक का वो जलसा मुझे याद आ रहा है। गौसे पाक के जलसे में एक बार एक चील उड़ रही थी और लोग बार बार चील की तरफ देख रहे थे। एक बार गौसे पाक ने भी देख लिया, चील की मुंडी इधर और धड़ उधर, मर गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद मजमे को गौसे पाक ने देखा। अब चील की तरफ देखते या गौसे पाक की तरफ देखते? वो जलाल भरी निगाह अगर फिर गौस पाक की पड़ती किसी पर, सबको डर था। बहरहाल मेरे अजीजों, हम महफिल रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो, और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो, और देखने के लिए आंख भी हुजूर की हो। हम जो मजमे में बैठते हैं, ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ। मैं महफिल रसूल में बैठा हूँ, मेरे आका अगर करम कर लिए आंखें बंद हो जाए तो खुद अपना दीदार करा। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा? तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा? इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ? लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी? कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता। कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, शहादत नहीं मिलती थी। और फिर कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंग मौता, जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है, आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेकरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पड़ा होगा? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा, और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दो। सुभान अल्लाह, सुभान
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو عزیزان گرامی، وقار جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے، اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے اور حشر میں بھی ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں، دو چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے، ایک عورت، دوسرے دولت۔ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ، عورت اور دولت۔ تمہارے سامنے حسن کا شباب لا کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکے۔ اے نوجوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مدینے کا ایک نوجوان ہے، مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے، پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ محفل کے آداب سمجھا کر، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہیں اور آپ محفل میں آ رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے، آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے۔ محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھو۔ بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے، یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی۔ بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے۔ حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا۔ کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے؟ باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا۔ بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی، ایسا لگتا ہے میں روز کھینچا چلا جاتا ہوں۔ اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا، ایک دو مار نہیں بہت مارا، کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر۔ لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی۔ باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر، بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا۔ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا۔ شام ہوتی واپس آتا، ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دی۔ آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل۔ ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی۔ تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، یہ علامہ جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا۔ ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا، بیمار ہو گیا 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن، بیماری بڑھتی گئی، اس کی زنجیر تو کھول لی ہے۔ اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے،
کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے، موت کے قریب آ چکا ہے، بس 2-4 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو۔ جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے، اب وہ ان کے دل مچل پڑے، رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا۔ علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا، باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا، بیٹا بتا تو صحیح، تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش، اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے۔ دنیا روٹتی ہے، روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا۔ کہا، ماں نے کہا کہ اب بیٹے کا آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو۔ اس نے کہا، میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں۔ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ کو ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا، وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزا کے کیفیت میں ہے، سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی، اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی، اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے۔ اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا، اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی، بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے۔ میرے آقا نے پوچھا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی، دیر کس بات کی، بس طلب اتنی تھی، کلمہ پڑھو اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی، عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا، اب توجہ، علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا۔ ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا، ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بس شارٹ پیریڈ۔ ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی، لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں، وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ، کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی
جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے. ایک بار بک گیا قیمت کہاں ہے, قیمت کہاں ہے. اسی لیے کیا خوب کہا ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو, اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو. صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے, زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے. حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یا آپ کا چھوٹا سا گاؤں, لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں, یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے عزیزان گرامی. لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں, بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں, بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں, جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں, یا اتر پردیش, راجستھان, گجرات, ایم پی, کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں, مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے. سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اجنبیت ذرا بھی نہیں, جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا, پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں, لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے. تکبیر, بولو بھاگو گئے بھاگو یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اور ایک بات سنو, یہ بات میں نے صرف ایسی ہی نہیں کہی ہے, حقیقت ہے میرے عزیزوں. آپ کی یہ محبت, آپ کا یہ مسکرانا, یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں, بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے. یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے. حضور کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. حضور کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے, کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا, یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں, واللہ کہہ رہا ہوں, اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں. میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں. میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا. میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے, میرے باپ کی عمر کے, سب عزت سے مل رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا رسول اللہ, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت. لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے, بے دام ہی بک جائیے. پوچھنا مت کہ کیا ملنے والا, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ہاں آزمائشیں ہوتی ہیں. ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک کی وفاداری اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ روز حلوہ پراٹھا ملتا رہے گا. روز جو ہے مرغن غذائیں کھانے کی اور آرام سے جینے کی زندگی آسائشوں کے ساتھ ملے گی, یہ ضروری نہیں. حضور کے غلاموں کو آزمایا بھی جائے گا, اور ایسا آزمایا جائے گا عام لوگوں کو نہیں, حضور کے غلاموں کو. کبھی تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا, کبھی تو ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا جائے گا. جو جتنا بڑا عاشق ہے اتنا زیادہ وہ
मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती है, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी, मदीने की एक माँ ऐसी है, बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गए। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जा। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते हैं, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान, ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूँ। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान में इख्तियार पुकारने लगे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं। बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये मशहूर है। भोले भाले हैं, जज्बाती भी हैं और जल्दी किसी के साथ भाग भी जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी आता है इनको खरीद के ले जाता है। बरसों से तुम्हारे साथ ये तिजारत चली आ रही, अब होश संभालो। ऐ नौजवानों, 5G का जमाना है, सब कुछ जान रहे हो, लिहाजा अब एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं। सब अपने सीने पर, आपको सबको पता है, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताएं कितने दिल हैं तुम्हारे पास? 4 है, 2 है, एक ही है? एक ही दिल है तुम्हारे पास, और वो भी देना है तो फिर क्या दुनियावी कुत्तों को दोगे? एक ही दिल है तुम्हारे पास, एक ही दिल है और दूसरा मिलता भी नहीं। जब यही एक दिल है
تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کی غلام، مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہو۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہے۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنکھ چلا کے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ لو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزوں ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی ہے، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے،
हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए, बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामे वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इज़राइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है। आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मोड़ में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों, थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी है। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे में उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस जगह पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी एक घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घने अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम न आ सके। काश तो एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको? ये मेरे ताजुल शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हाँ, नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ।